وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت 13 سے 15 اور آج کے سبق کا ایک موضوع ہے انسان کے تمام نیک اعمال کا دار و مدار اس کے عقیدے پر منحصر ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. اور ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل رزق تلاش کر سکو اور تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، اور ہم نے ہر چیز کو پوری تفصیل سے واضح کر دیا ہے. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13. وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان، الزمناہ لازم کر دیا ہے اس کے لیے، طائرہ اس کا اعمال نامہ، فی عنق اس کی گردن میں، وَنُخْرِجُ لَهُ اور ہم اس کو نکال دیں گے قیامت کے دن، کتاباً ایک ایسی کتاب کی صورت میں، یلقاہ منشورا جسے وہ کھلی کتاب کی طرف پائے گا. اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کافی ہو اپنے لیے تم حساب کے لیے. سامعین کرام، مضامین سورہ اسراء کے معراج کے مضامین شروع ہیں اور اللہ تعالی امت محمدیہ کو معراج کی لیے وہ شرائط جو ہے وہ بتا رہا ہے، اور اس سے پہلے وہ شرائط سے پہلے جو ہے وہ بعض چیزیں جو ضروری ہیں اس کے عقیدے کے لیے، تو وہ اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے. آج کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اللہ، یہ اصل میں انسان جو ہے سامعین اکرام، یہ چونکہ دنیا میں پردے پڑے ہوئے ہیں، ظاہر کے پردے پڑے ہوئے ہیں، تو اس کو حقیقت نہیں نظر آتی. حقیقت میں جو ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ایک تو یعنی اس کی ریکارڈنگ ایک قسم کی آپ کہہ لیں کہ ہو رہی ہے.
ساری ہمارے اعمال کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ کرامن کاتبین جو ہیں وہ مقرر ہیں، دائیں ہاتھ والا بائیں ہاتھ والا، جو اچھے اعمال ہیں وہ دائیں ہاتھ والا لکھ رہا ہے فرشتہ، اور جو برے اعمال ہیں وہ بائیں ہاتھ والا لکھ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لکھی جا رہی ہیں، اور ایسی شہادتیں موجود ہیں سامعین اکرام کہ اس سے ہم انکار نہیں کریں گے، نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال یہ تو یقین کا معاملہ ہے سامعین اکرام، اور یقین اگر آخرت پہ نہ ہو انسان تو اس کے لیے ساری نصیحت جو ہے وہ بیکار ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے بالکل واضح ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سچ ہے، یعنی وہ حقیقت ہے، ایسا ہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کے سوا کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ بھئی تمہارے جو سارے اعمال ہیں تم ذرا خبردار رہو، اے امت محمدیہ، اے رسول کے ماننے والو، اے اللہ کو اپنا مقصود اور محبوب بنانے والو، تم جو زندگی گزار رہے ہو، جیسی بھی گزار رہے ہو، تو وہ ساری زندگی ریکارڈ کی جا رہی ہے، تمہاری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اعمال لکھے جا رہے ہیں، اور یہ سب اعمال جو ہیں ایک ایسی کتاب جس سے تم انکار نہیں کر سکو گے، یہ تمہارے گلے کا ہار ہوں گی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، طائر اصل میں پرندے کو کہتے ہیں، یعنی دائیں ہاتھ والے یا بائیں ہاتھ والے کو پرانے زمانے میں فال نکالتے تھے نا، تو یہ اس قسم کا کوئی وہ ہے، یعنی ایک کتاب کی صورت میں۔ طائر مطلب ایک کتاب کی صورت میں اس کے ساتھ الزمنا ہو، لازم کر دیں گے ان کے ساتھ، فی عنقِ، اس کی گردن میں، کیا طائرہ، اس کا اعمال نامہ، اور قیامت کے دن ونخرج لہ، یعنی یہ اعمال نامہ اب بھی لکھا جا رہا ہے، ہمارے گلے کا ہار ہے سامعین اکرام۔ لیکن یہاں جو ہے ہم پڑھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے اعمال میں احتیاط سے کام لو، جو بھی کام کرو، جیسے بھی تم نظریں استعمال کرتے ہو، کان استعمال کرتے ہو، اور جو کام بھی کرتے ہو وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی، تو اس میں تم احتیاط سے کام لو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ اعمال کل تمہارے خلاف نامہ میزان عدل میں ڈال دیے جائیں۔ برے اعمال جو ہیں، جو کہ تمہاری یعنی نیکیوں کو زائل کر دیں گے، وہ برے اعمال، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے گلے کا ہار بن جائے جس سے تمہیں چھٹکارا مشکل ہو۔ لیکن ایک بات اس سامعین اکرام، یہ ساری آیت میں ایک بات جو ہے، یہ ترجمہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، وَنُخْرِجُ لَهُ، اور نکال دیں گے اس کتاب کو ہم قیامت کے دن، یوم القیامت، قیامت کے دن، کتاباً، ایک ایسی کتاب میں، یلقاہ منشورہ، جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ اب اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، آج تو حساب کتاب کا دن ہے، لیکن تمہارا نامہ اعمال جو ہے وہ تمہارے گلے کا ہار ہے، اب پڑھ لو اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تمہارے لیے، آج کافی ہے، تم اپنے حساب کے لیے تم کافی ہو۔ اقرأ کتاب نفسک، یعنی اپنے جو اعمال ہے اس کی کتاب پڑھ لو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کافی ہے تمہارے لیے یہ حساب کتاب، یعنی تم خود ہی اپنا حساب کتاب چکا دو۔ ایک بات چلیں ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو بنیادی بات ہے سامعین اکرام، جو بنیادی بات ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور ابھی پھر بتا رہا ہوں کہ اعمال کا دار و مدار عقائد پہ ہوتا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اعمال نے یعنی اچھے اعمال اور برے اعمال کا بنیادی تعلق جو ہے زندگی کے عقیدے سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور عقیدہ
عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ بات یہ ہے اصل میں ایسے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں کہ وہاں ہر چیز کا جو صحیح مفہوم ہے اس پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، وہ ہمیں صحیح مفہوم نظر نہیں آتا۔ عقیدہ ہم کہتے ہیں عام طور پہ کہ یہ کوئی خاص چیز ہے اور صرف اسلام کا عقیدہ ہی عقیدہ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں دل کے یقین کو، عقیدہ کہتے ہیں اس یقین کو جس کی بنا آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ عقیدہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ جو ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں اس کی بنیاد غلط عقائد ہے۔ غلط عقائد سے کیا مطلب؟ مخلوق پہ بھروسہ، اللہ سے نا امیدی اور مخلوق پہ بھروسہ، پھر مخلوق کی چاہت، یہ ایک بنیادی یعنی صفت ہے، ایک بنیادی عقیدہ ہے جو ہم نے بنا لیا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو غیر اللہ سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، اور آپ سامعین کرام ذرا دیکھ لیں، یہ عقیدے کی خوب چاند پھٹک کر لیں۔ اصل میں یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اصل جو چیز ہے انسان کا عقیدہ ہے، یعنی انسان کا جو عقیدہ ہے وہ اس کے اعمال کی بنیاد بنتا ہے۔ ہر انسان اپنے عقیدے کی بنیاد پہ اعمال کرتا ہے۔ چونکہ ہمارا عقیدہ ظاہر پہ ہے، عقیدہ کا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ چونکہ ہمارا یقین ظاہر پہ ہے اس لیے ساری کوششیں تقریباً ہماری ظاہر کے لیے ہیں۔ یہ جو دین کے چند کام ہم کر رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو وہ یہ دین نہیں ہے، یہ رواج ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ رواج میں ماں باپ کے گھر میں، ایسے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے جو مسلمان تھے، تو پیدائشی طور پہ ہم نے کلمہ پڑھنا سیکھ لیا ہے، اور وہ طوطے کی طرح ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر وہ ایک آنکھیں بند کر کے باپ دادا کے رواج پہ، وہ باپ دادا ہمارے نماز پڑھتے تھے، ہمیں بھی عادت ڈال دی، ہم بھی جیسے تیسے نماز پڑھ لیتے ہیں، جیسے تیسے روزہ رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، حج کو چلے جاتے ہیں۔ یہ سارے ہم اعمال کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو بنیاد ہے عقیدے کی وہ شامل نہیں ہے۔ سامعین کرام، وہ کیا ہے؟ وہ ایمان باللہ ہے۔ ایمان باللہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پر آپ کا ایمان ہو۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیعا احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ وہ ایمان اور یقین نہیں ہے۔ ایمان ہمارے دل میں نہیں ہے، زبان پہ ہے۔ یہ بات بالکل آپ ذرا نوٹ کر لیں۔ تو بات یہ ہے کہ اچھا، اب اس جو عقیدہ ہم نے قائم کر لیا ہے، اور ایک بات میں اور کہوں آخر میں، وہ یہ ہے کہ ہم نے آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، یا آخرت کے مقابلے میں ہم دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں، دنیا سے زیادہ پیار ہے۔ پھر جب دنیا سے زیادہ پیار ہو گیا تو تمام کوششیں ہماری ظاہر دنیا کے لیے۔ آپ دیکھ لیں عام معاشرے میں ایسے ہی ہے۔ اچھا، جب عقیدہ دنیا پہ ہو گیا، یقین آپ کا اگر دنیا پہ ہو گیا، تو آپ کے سارے اعمال جو ہیں وہ اس میں خلوص چلا گیا۔ خلوص کا مطلب یہ ہے کہ خالص آپ اللہ کے لیے ایک عمل کریں۔ جب اعمال کی بنیاد دنیا ہو گئی، ہماری عقیدہ اگر ہمارا دنیا پہ ہو گیا، یقین ہمارا دنیا پہ ہو گیا، اور دنیا کی کامیابی ہی کو ہم اصل سمجھنے لگے، تو بات یہ ہے کہ پھر ہماری ساری عمارت جو ہے اس میں للہیت نہیں ہے، اس میں دنیاوی سارا جو ہے ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اعمال ہیں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے فرشتے قائم کر رکھے ہیں کرامن کاتبین، تو وہ اب وہ سیدھے ہاتھ والا جو ہے، اب نیکی جو آپ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی مقصد کے اور دنیا کو محبوب جان کے اگر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ نماز آپ کی سیدھے ہاتھ والا نہیں لکھے گا، وہ الٹے ہاتھ والا لکھے گا۔
کیونکہ اس کی بنیاد تو دنیا داری ہے، اس میں ریاکاری ہے۔ اور من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے نماز پڑھی ریاکاری کے لیے، ریاکاری سے نماز پڑھی، اس نے شرک کیا۔ تو شرکیہ اعمال تو سیدھے ہاتھ والا نہیں لکھے گا۔ یہ ویسے ہی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا میں کرتا رہتا ہوں یہ بات آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اگر زندگی کی بنیاد جو ہے اس میں للہیت نہیں ہے، زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے، اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور دنیا کو آپ نے ترجیح دے دی آخرت پہ، تو آپ کا جو بھی اعمال ہوں گے وہ دائیں ہاتھ والا لکھے گا، دائیں نہیں بائیں ہاتھ والا، الٹے ہاتھ والا وہ فرشتہ لکھے گا، کیونکہ سارے اعمال میں آپ کی ریاکاری ہو گئی۔ یہ ریاکاری ایسی چیز ہے سامعین کرام کہ یہ اعمال کو غارت کر دیتی ہے۔ ریاکاری کیا ہے؟ غیر اللہ کے لیے، جو بھی عمل غیر اللہ کے لیے وہ ریاکاری ہے۔ اللہ کے لیے ہو، اخلاص ہو، اس میں اللہ کی وجہ سے ہو، اللہ کے لیے ہو، وہ ریاکاری اسے نہیں کہتے، وہ تو ہے اللہ کے لیے، خلوص ہے اس میں۔ اب جس میں خلوص نہ ہو، خالص نہ ہو اللہ کے لیے، تو پھر یہ ریاکاری میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے زندگی کے نظام الاوقات پہ اور عقیدوں پہ سوچنا چاہیے۔ سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ ہم صحیح عقیدہ بنا لیں، وہ عقیدہ بنائیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور عقیدہ یعنی یقین اللہ پہ رکھ لیں، عقیدے کی بنیاد اللہ تعالیٰ کو بنا لیں، اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور یہ بھی کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو بہرحال یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر انسان کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے، لازم ہے اس کے ساتھ، اور قیامت کے دن ایک ایسی کتاب جسے وہ کھلی کتاب کی صورت میں اس کے پاس لے آیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ بھئی یہ تمہارے اعمال ہیں، اب پڑھ لو، آج تمہیں کسی اور محتسب کی ضرورت نہیں ہے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کافی ہو تم اپنے لیے حساب کتاب کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی اس کا ایک نتیجہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو، پہلے میں لفظی ترجمہ پڑھ لوں پھر آگے چلتے ہیں۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت پائی اور جو سیدھے راستے پر آ گیا تو وہ اپنے لیے، یعنی اس کا فائدہ اسی پر پڑے گا، اپنے فائدے کے لیے۔ کوئی اگر ہدایت قبول کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے لیے اختیار کرتا ہے، یعنی اس کا وبال جو ہے وہ اسی پر پڑے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور ایک کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ تو سامعین کرام، اس میں مضمون یہ ہے اس آیت میں کہ عام طور پہ سامعین کرام سمجھا یہ جاتا ہے کہ نیکی کرنا ہم اللہ پہ احسان سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی عن العالمین ہے، تمام جہان سے بے نیاز ہے۔ تو ہدایت یہ اصل میں ہماری اپنی ضرورت ہے، اللہ کو مقصود بنا کے صراط مستقیم پر چلنا، اللہ تعالیٰ کے رضا کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہماری اپنی ضرورت ہے۔ ہماری کامیابی جو ہے بندگی میں ہے، یعنی انسان اپنے مقصد تک صرف اس حالت میں پہنچ سکتا ہے کہ جب کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی شروع کر دے۔
اگر یہ اللہ تعالیٰ کو مقصود نہیں بناتا اور کسی غلط مقصد کا انتخاب کر لیتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے، تو اب اس کا نقصان تو اس کو خود اٹھانا پڑے گا۔ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ہرگز کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا بوجھ کسی دوسرے کا، وَلَا تَزِرُ اور نہیں اٹھائے گا، وَازِرَةٌ بوجھ اٹھانے والا، وِزْرَ أُخْرَى کسی دوسرے کا بوجھ۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں عذاب نہیں دیتا کسی کو جب تک میں رسول کو نہ بھجوا دوں، یعنی رسول جب تک ہدایت انسان کے بعد پاس نہ آئے اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتا، کیونکہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر انسان ہدایت کو رسول کی ہدایت کے بعد، یعنی اس ایسی حالت میں کہ جب رسول نے پیغام پہنچا دیا مخلوق کو، اب جو ہے مخلوق پہ عذاب اور ثواب لازم ہو گیا۔ دیکھیں ثواب بھی ہم رسول کی ہدایت کے بغیر نہیں حاصل کر سکتے، ایک بات نوٹ کر لیں، رسول ہدایت دے گا، رسول اچھے کام ہمیں بتائے گا، رسول نیکی کے کام ہمیں بتائے گا اور ہم وہ کریں گے تو تب ہمیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ اگر ہم رسول کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف زندگی گزاریں گے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر لازمی ہے سامنے کرام، دنیا اور آخرت میں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یعنی جب تک رسول مبعوث نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں عذاب نہیں دیتا، لیکن جب رسول آ جاتا ہے تو پھر جو ہے حجت تمام ہو جاتی ہے۔ سامعین اکرام، عذاب یا ثواب، آج ہم اس سے بے نیاز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب یا ثواب، اس سے ہم بے نیاز ہیں۔ ہمیں تو کیا چاہیے؟ صرف دنیا چاہیے، کیونکہ دنیا ہی کو ہم نے اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا ہے۔ اب ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، پیسے آتے رہیں، دنیا آتی رہے، اور بس ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت انتہائی غلط صورتحال ہے اور تباہ کن صورتحال ہے کہ آپ کا نہ آپ کو دوزخ کا ڈر ہے، نہ آپ کو جنت کی کوئی پرواہ ہے، یعنی جنت کے لیے آپ کوشش نہیں کر رہے اور دوزخ سے بچنے کے اعمال نہیں کر رہے، جبکہ ہدایت آپ کے پاس آ چکی ہے تو اس کا انجام جو ہے بہت خطرناک ہوگا۔ سامعین کرام، تو بہرحال آج کا جو سبق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں یہ بتا دیا ہے کہ اے انسان، تمہاری معراج ہونے والی ہے، رسول آ گیا ہے اور رسول امت کو معراج تک پہنچاتا ہے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، ہر صاحب فضل کو اس کی فضیلت رسول کے ذریعے عطا کی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی رسول کی تعلیم سے انحراف کرے، منہ موڑ لے، اس کی ہدایات کے مطابق عمل نہ کرے، اس کی ہدایات کے مطابق زندگی نہ گزارے، تو پھر یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں غلطیاں ہی لکھی جائیں گی۔ پھر سیدھے ہاتھ والا، یہ بات میں نے آپ کو بتائی بھی ہے، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہمارا عقیدہ، زندگی کا عقیدہ دنیا پر ہو گیا، یقین اگر دنیا پر ہو گیا، ہم نے دنیا کو اگر ترجیح دے دی آخرت کی زندگی پہ، تو سیدھے ہاتھ والا پھر کوئی لکھائی نہیں کرے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، بہت سے کافر ہیں سامعین کرام، اور وہ اچھے ہیں، بظاہر اچھے کام کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اور بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں اور صدقات دے رہے ہیں اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ ان کافروں کے یا ایسے کافروں کے اور مشرک جو انتہائی رحم دل ہیں، جو انتہائی اچھے اعمال کر رہے ہیں، بظاہر نہ شراب پی رہے ہیں، نہ زنا کر رہے ہیں، نہ سود کھا رہے ہیں،
بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور فائدہ ہی فائدہ پہنچا رہے ہیں، لیکن ہیں مشرک، ہیں کافر، تو پھر ان اعمال وہ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ کوئی لکھے گا؟ نہیں لکھے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. اور اس کے ساتھ میں دوسری بات کہتا ہوں، یعنی یہ تو میں نے کافر اور مشرک کا نام لے دیا، لیکن میں اب ایک اور لفظ کا اضافہ کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اصل میں روش پہ انحصار ہوتا ہے. دیکھیں کافرانہ روش اور مشرکانہ روش، منافقانہ روش، یعنی مشرکانہ افعال یا کافرانہ افعال یا منافقانہ افعال، اس کی پھر کبھی تفصیل میں کر دوں گا، لیکن آپ اصل بات جو ہے نا وہ روش کی ہوتی ہے. اگر کسی نے کلمہ پڑھ کے کافرانہ روش اختیار کر لی، کسی نے کلمہ توحید پڑھ کے یا کسی پیر صاحب سے بیعت کر کے مشرکانہ روش اختیار کر لی، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا تو یہی ہوگا کہ اس کی اصل بات تو روش کی ہے. آپ نے ایک تو آپ نے ظاہر میں ٹھیک ہے جو کچھ بھی کیا ہے. دیکھیں منافقین مدینے میں موجود تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی تھی، اور پھر 5 وقت کے نمازی تھے، اور پھر چندے اور جہاد یہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو غارت کر دیا. کوئی ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہے. اسی طرح میں یہی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو پھر سارے اعمال جو ہیں، جو نیک اعمال ہیں، وہ بھی غارت ہو جائیں گے. یہ بات نوٹ کر لیں، یہ قرآن میں بہت جگہ تفصیل سے اس کی بات آئی ہے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ آپ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. ترجمہ سنا دیجئے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہر انسان کے گلے میں اس کے اعمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا گیا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. اور قیامت کے دن وہ کتاب اسے نکال کر دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا. اللہ. اقرأ کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھ لو. کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ. آج اپنا حساب لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. جو سیدھے راستے پر چلا تو اس کی راست روی اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے. وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا.
اور جو گمراہ ہو گیا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو ایک پیغامبر نہ بھیج دیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. For every person we have attached his fate to his neck, and on the day of resurrection we will bring out for him a book which he will find spread open. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Read your book today, there will be none but yourself to call you to account. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Whoever is guided for his own good, and whoever goes astray to his detriment. No burdened soul carries the burdens of another, nor do we ever punish until we have sent a messenger. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔